a minority in a most conservative country of the world, یہ کیسا فیل کرتے ہیں؟ ٹیم پہ جا کے بولا تمہیں پتہ ہے ہم 3 دفعہ کسی کو نا بلا سکتے ہیں, دعوت دے سکتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کا کام بھی تمام کر سکتے ہیں. بہت سارے کرسچنس نے قائد اعظم کو سپورٹ کیا اور انفیورڈ سپورٹ تھی. آج کی جنریشن بھی جو ہے وہ قطعی طور پر یہ نہیں چاہے گی جو حب الوطن ہے خاص طور پر. السلام علیکم. آج میرے ساتھ ایک بالکل ہی یونیک گیسٹ ہے. یونیک اس لیے کہ یہ ہے ہماری ملک کی مائنورٹی کمیونٹی سے. ہیں تو پورے پاکستانی, لیکن شاید ہم سے بھی زیادہ ہوں. ان کو میں کافی سالوں سے جانتا ہوں. ہمارا سوشل میڈیا پہ انٹریکشن کافی پرانا رہا ہے, 1-2 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. آج پہلی مرتبہ میں نے ان کو پوڈ کاسٹ پہ بلایا اور مجھے لگا تھا کہ شاید تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوں, لیکن یہ تو کافی تیار ہو کے آئے ہیں اور بہت ساری باتیں ان سے کریں گے مزیدار قسم کی. فراز لازر. فراز جو ہے نا وہ کرسچن کمیونٹی سے ہیں. اس کا ویسے تو ہماری دوستی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری دوستی پہلے سے ہو چکی تھی, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. لیکن ان سے ہم ان کے حالات پوچھیں گے کہ بینگ اے مائنورٹی ان اے موسٹ کنزرویٹو کنٹری آف دا ورلڈ یہ کیسا فیل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو فراز آپ اپنا انٹروڈکشن خود ہی شارٹ میں دے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. میرا نام فراز لازر ہے اور میں نے ایجوکیشن میں ایم پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہے, اور اس کے علاوہ میں کچھ 1-2 انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں والنٹیئرلی کام کر رہا ہوں. ایک IT یونیورسٹی ہے, ان کے ساتھ ایز این انٹرپریٹر, اور ان کے کورس ڈیولپمنٹ ٹیم کے اندر ایز اے ٹرانسلیٹر کام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک ہے اوپن تھیولوجیکل سیمنری جو کہ ایک ریلیجیس ادارہ ہی ہے. ان کے کورسز کو میں ایز اے ٹیوٹر پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں گزشتہ 1 سال سے. اچھا, اتنی چھوٹی ایج میں ٹیچنگ کا بھی ایکسپیرینس آپ لے رہے ہیں, تو کیسا آپ کے موسٹلی اسٹوڈنٹس آپ سے زیادہ چھوٹے نہیں ہوں گے؟ ڈپینڈ کرتا ہے, کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. ہاں, کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی اسکول میں ٹیچنگ کرنے کے لیے چلے جائیں تو وہاں تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بٹ آپ کے جو سبجیکٹس ہیں دیز آر فار میچورڈ کڈس, مطلب کالج لیول کے. ایسا ہی. اچھا, اب مدعے پہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں تو زیادہ مزہ آئے گا. جی بالکل. وہ یہ کہ being from the young generation of a country جہاں پہ سب سے زیادہ میجورٹی میں آپ کا ایج سیگمنٹ کے لوگ ہیں, اور وہاں پہ آپ ایک مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں, ابھی بھی ہوتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس سوشل میڈیا کے اور اس اویئرنیس والے دور میں بھی بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں کہ جس کا جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی نیگیٹو ہوتا ہے, اور اس کے بعد سب ہم صرف لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں. افسوس سب کو ہوتا ہے. تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ آپ مطلب جس طرح میں نے بھی ایک ایسی کنٹری میں رہا ہوں جہاں پہ میں مائنورٹی میں تھا. افریقہ میں یوگانڈا میں رہا تھا, وہاں پہ میجورٹی کرسچنز ہیں. مجھے وہ کبھی فیل نہیں ہوا کہ میرا ریلیجن مجھے وہاں پہ رہنے میں کوئی پرابلم کرتا ہے. آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اپنے بارے میں اگر بتاؤں تو 2 فیزز رہے ہیں. ایک فیز وہ ہے جو ابھی کا ہے, ایک وہ فیز ہے جو پہلے کا تھا, یعنی آج سے کچھ 8-10 سال پہلے کا. وہ ایک ایسا فیز تھا جس میں تھوڑا سا ڈر تھا, تھوڑی سی ہیزیٹیشن تھی, کسی کو بتاتے ہوئے تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ یار. کوئی واقعہ ہوا تھا؟ واقعہ تو ایسا نہیں ہوا, بٹ ایک انسیڈنٹ مجھے یاد ہے. میں اپرینٹسشپ ایک جگہ پہ کر رہا تھا, تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کو بہت شوق تھا ریلیجیس ڈبیٹ یا ڈسکشن کرنے کا. میں یوزلی اوائڈ کرتا تھا, کیونکہ ہماری کمیونٹی میں عام طور پر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اور فیملی میں سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا کوئی کچھ بھی کہے آپ خاموش رہیں, اپنے کام سے کام رکھیں, کیونکہ آپ کے لیے کچھ برے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو ان صاحب کو بڑا شوق تھا, تو انہوں نے میرے ساتھ بہت ساری ڈسکشنز کرنی, میں اوائڈ کرتا تھا. پھر ایک دفعہ سب اکٹھے بیٹھے تھے تو انہوں نے بہت ایکسٹریم پہ جا کے بولا تمہیں پتہ ہے ہم 3 دفعہ کسی کو نا بلا سکتے ہیں, دعوت دے سکتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کا کام بھی تمام کر سکتے ہیں. آئی واز لائک یار واقعی مار دے گا مجھے. تو یہ 2015-16 کا واقعہ ہے, مجھے ابھی بھی یاد ہے یہ واقعہ. تو بہت چھوٹے بھی ہو گئے یار. آئی واز اباؤٹ 20-21. اوکے. مجھے بھی ججمنٹ فری ہو رہی ہے. اچھا, اینی ویز یہ تو ڈائریکٹ تھریٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو کچھ لوگوں کی عادت ہے ہمارے ملک میں کہ اپنی والی صحیح راہ پہ دوسروں کو لانا, یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اور اگر اسلام کو بھی دیکھا جائے نا تو اسلام میں تو سب سے زیادہ مائنورٹیز کے رائٹس ہیں, اور جو دین ہے وہ تو آپ دل سے قبول کرتے ہیں, تلوار کے زور پہ تو نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح تھریٹ دے رہا ہے نا, وہ ایکچولی خود تھریٹن فیل کر رہا ہے آپ سے
کہ آپ کی بقا شاید اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یا تو وہ آپ کو چینج کر دے یا تو پھر ختم کر دے. خیر میں نے تو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا بلنڈ مجھے ریئیکشن آئے گا. اینی ویز اس کے بعد اٹ فیلز لائک یو وینٹ آن مووڈ آن ود دیٹ. اب وہ والی بات نہیں ہے. یو ہیو صحیح مطلب آپ سکون پیس فیل کرتے ہیں آپ؟ تب بھی مجھے کوئی ڈر نہیں لگا، بٹ آئی واز شاکڈ یار اس کے ساتھ تو میری بڑی اچھی گپ شپ ہوتی ہے اور بڑے ایک ٹانٹنگ وے میں اور بڑے ایک نا ایک عجیب سا نا اس کے چہرے پہ ایک تاثرات تھے اس وے میں نا، اس نے مسکراتے ہوئے مجھے کہہ دیا. تو تب تو میں نے اتنا فیل نہیں کیا، بٹ بعد میں جا کے میں نے سوچا کہ یار اس بندے سے اور زیادہ ڈسٹینس رکھنا چاہیے. آلدو کہ میرے سارے فرینڈس جتنے بھی ہیں وہ مسلمز ہی ہیں بچپن سے لے کے کالج لیول تک، ایون ابھی کولیگز بھی ہیں وہ جسٹ لیو لائک بردرس، کھانا پینا اکٹھے، دعوتیں، شوگر میلہ، ہینگ آؤٹس جتنے بھی ہیں. اور کبھی ایسا موقع آتا تو وہ لوگ آپ کی طرف ہوتے، آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے، کبھی خدا نہ خواستہ ایسی کچھ پوزیشن آتی؟ ابھی بھی ایسی پوزیشن مجھے لگتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو میرے موسٹلی فرینڈس کا یہی اوپینین ہوگا میرے بارے میں کہ وہ ایک پازیٹیو شخص ہے، اور آئی تھنک میرے لیے یہ بھی کافی ہوگا اگر کوئی مار بھی دیتا ہے. سائڈز نہیں لیں گے وہ، آپ کے خلاف والی سائڈ نہیں لیں گے، میں نے یہ کہنا چاہا. ہاں جی، خلاف والی سائڈ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ اس شخص سے آپ کا واپس انٹریکشن ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے، یا کافی عرصہ ہو گیا؟ نہیں، وہ تب ایک اپرینٹسشپ تھی، 2 سال کا پیریڈ تھا، بس اسی میں ہوا، اس کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ. چلیں. اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے؟ ویسے میرا پرسنلی کرسچن کمیونٹی سے اس طرح تعلق رہا ہے، آپ کو میں نے میرے خیال سے ایک سے زیادہ مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میری اسکولنگ ساری ایک مشنری اسکول سینٹ بوناوینچرز میں ہوئی، تو اس لیے وہ انٹرفیتھ ہارمنی میرے اندر بچپن سے فیڈ ان ہو گئی. کیونکہ جب آپ کسی ایسی کمیونٹی کے ساتھ کلوزلی رہتے ہیں جس کے ساتھ نہ رہنے پر آپ کے اندر کچھ نگیٹو فیڈ کیا جائے تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ آپ خود اس کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں تو پھر وہ آپ ایزیلی نگیٹیوٹیز کو اگنور کر سکتے ہیں. اب آپ نے جو وقت گزارا تو اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ نا کرسچنس کا ملک کی ترقی، اس کی خوشحالی کے اندر بہت زیادہ، مطلب ان کا جو ریشو ہے آبادی کا اس سے کہیں زیادہ ان کا کام ہے. آپ فورمین کرسچنس کالج دیکھ لیں، آپ سینٹ میری اسکول دیکھ لیں، ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ پیرنٹس اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہتے ہیں، سیٹس نہیں ملتی آج بھی، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو سوشل ورک ہوں گے وہ اوبویسلی آپ کی کمیونٹی نسبتاً چھوٹی ہے، اس کا دائرہ سوشل ورک کا زیادہ بڑا ہوتا ہوگا، کسی نہ کسی مسلم کو بھی فائدہ کرتا ہوگا. تو آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر شامل رہے ہیں؟ میں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ڈائریکٹلی تو شامل نہیں رہا، بٹ میرے کچھ ایسے کانٹیکٹس ہیں جو ان آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں. جیسے PMS ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت بڑی خدمات ہیں ان کی، ابھی بھی کر رہا ہے. اور PMS پاکستان مشن سوسائٹی، اوکے، تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ایسے ادارے ہیں جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں ارسپیکٹ آف ریلیجن. وہ سندھ میں جائیں گے، کسی کو پانی کے پرابلمز ہیں تو ان کے لیے کام کریں گے، خاص طور پر یہ راجستھان کا علاقہ اور اس طرح سے جو بھی ہمارے ڈپرائیوڈ لوگوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. جی ٹھیک ہے. اور آپ کو کبھی یہ کوشچن ایسا ہے کہ آج میں اگر کسی بھی پاکستانی سے پوچھوں تو وہ شاید کہے گا کہ ہاں میں تو ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، لیکن کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ ریلیجن کی وجہ سے یا ایسی کوئی وجہ سے آپ کو ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے؟ مطلب فار ایگزامپل اس کو چھوڑ کے میں پوچھوں گا تو آپ کہیں گے شاید کہ نہیں آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے، جاب نہیں مل رہی، یہ ہے وہ ہے، تو میں باہر جانے کی سوچ رہا ہوں. لیکن اس کو چھوڑ کے کبھی ایسا خیال نہیں آیا؟ کبھی خیال نہیں آیا کیونکہ سیف ایئر؟ آئی فیل سیف ایئر، کیونکہ مجھے ایک یاد آ گیا واقعہ. کال سینٹر پہ کام کرتا تھا میں، تو میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ یار تیرے لیے تو بڑا ایزی ہے جانا، اسائلم لے کے نکل جا. تو میں نے کہا یار میں کبھی بھی نا باہر کی دنیا کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. میری جنریشنز یہاں پہ رہی ہیں، ہمارا اس دھرتی کے ساتھ ایون پاکستان سے پہلے کا رشتہ ہے، مٹی کا رشتہ ہے. تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ میں اس ملک میں سیف نہیں ہوں، اور اگر نہیں بھی ہوں تو یہاں پہ مرنا بہتر ہے. تو آئی فیل سو پراؤڈ کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید کسی اور کنٹری کو آپ ریکگنائز نہیں کر سکیں گے ایز یور فیوچر ہوم. شاید یہ بھی ہوتا ہے، آپ کو گھر کی بات آئے گی تو پھر پاکستانی ذہن میں آئے گا. کبھی باہر ٹریول کرنے کا ایکسپیرینس رہا ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں رہا. اچھا، ایک چیز آپ نے کہی کہ ہے نا آپ کا جو پہلے بھی تعلق پاکستان کی آزادی سے پہلے بھی اس سے ہی رہا ہے، تو ہسٹری کو آپ نے پڑھا ہے کہ جب پارٹیشن وغیرہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ
اس ملک کے بہت سارے حصے ہونے تھے انڈیا پاکستان. مطلب جیسے انڈیا میں بہت سارے ریلیجنز ہیں جو کہ ٹھیک ٹھاک سائزیبل پاپولیشن میں رہتے ہیں. کرسچنز بھی ہیں, سکھس بھی ہیں, اور میرے خیال سے اور بھی بدھسٹ بھی ہوں گے. تو پارٹیشن کے ٹائم پہ تو شاید مسلمس, ہندوز اور شاید کرسچنس کا بھی وہ ہو رہا تھا. آپ کو کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ایک الگ کنٹری ہو جاتا اسی ایریا میں تو وہ زیادہ بہتر تھا, یا آپ نے کچھ ہسٹری شاید اسٹڈی کی ہے؟ اینڈ آئی تھنک کافی ڈیٹیل میں آپ بتا رہے تھے, آپ کے پاس بڑی مزیدار قسم کی نالج آپ نے جمع کی ہوئی اور آپ نے کمپائل کی ہوئی, اور اس کے اوپر آپ کا ایک اپنا انالیسس بھی ہے. شارٹ میں آپ بتائیں, پھر اس کے اوپر ایک پورا پوڈ کاسٹ الگ سے کریں گے ڈیٹیل میں. اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو جو حالات تھے نا, برٹش کالونی تھے اور سارے جو ہے اوپریس تھے. ہندوز رول ایک طرح سے کر رہے تھے, ناٹ ڈائریکٹلی, بٹ ان کو برٹش گورنمنٹ کی ذرا سپورٹ حاصل تھی, بینگ ان میجورٹی. مسلم اوپریس تھے, کرسچنز اوپریس تھے, سکھس اوپریس تھے, اس کے علاوہ جس شیڈیول کاسٹ جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے ایک اوپریسڈ کلاس میں ہی کنسیڈر ہوتے تھے. تو اس دور میں تو ہر ایک بندہ یہی چاہتا تھا کہ یار یہ کہیں کسی طرح سے یہاں سے بھاگیں اور ہمیں کوئی آزادی کا ایک سانس ملے. خاص طور پر جلیانوالہ کا انسیڈنٹ جس میں ایک اوپن فائر کھول دیا گیا, اور کہا جاتا ہے کہ تب تک گولیاں چلتی نہیں جب تک ان کے پاس راؤنڈز ختم نہیں ہوئے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنا بڑے لیول کا ظلم ہوا. تو اس پوائنٹ آف ویو پہ تو ہر بندہ یہی چاہتا ہوگا کہ مجھے ایک آزاد ملک چاہیے. بٹ کانسیکوینسز بعد میں کچھ اور ہوئے اور دو حصے بن گئے, ایک پاکستان بنا اور ایک ہندوستان بنا, اور یہاں پر کمیونٹیز مل کر رہنے لگیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایٹ دیٹ ٹائم بھی کسی کرسچن کو یہ لگا ہوگا یا خواہش جاگی ہوگی کہ ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے, کیونکہ جہاں تک میں نے ہسٹری کو دیکھا ہے دے ور ان فیور آف قائد اعظم, فلی سپورٹ میں تھے. ایون مسلم لیگ کے کچھ لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا, اور مسلم کمیونٹی کے کچھ علماء بھی قائد اعظم کے خلاف تھے. تو کافی ڈیوائڈ تھا. ایگزیکٹلی. تو تب بھی بہت سارے کرسچنس نے قائد اعظم کو سپورٹ کیا, اور انفیورڈ سپورٹ تھی ہے, بغیر کسی قسم کے لالچ کے یا کسی ایسی بات کے. قائد اعظم نے کہا ہوگا جی ہم آپ کو یہ دے دیں گے یا وہ دے دیں گے, انہوں نے کہا جی ہماری انفیورڈ سپورٹ ہے آپ کے لیے. تو آج کی جنریشن بھی جو ہے وہ قطعی طور پر یہ نہیں چاہے گی, جو حب الوطن ہے خاص طور پر, کہ ہم جو ہیں وہ باہر چلے جائیں یا ایک الگ سے ملک بنا لیں. جو ملک ہے اسی کو سنوارنا ہے, اور ہم سب نے مل کے سنوارنا ہے. سارے باہر چلے جائیں گے تو یہاں کون رہے گا؟ چلیں, دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, اور دونوں باتیں ایسی ہیں جو اس کے اوپر آپ کا ڈیٹیلڈ رپلائی آئے تو وہ اچھا ہے, اور وہ اس پوڈ کاسٹ میں تو ہم نہیں کر سکیں گے. جس میں سے ایک کویشچن یہ ہوگا کہ اگر اس وقت ایک الگ کنٹری ہو جاتا تو آپ کیا کیا بینیفٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو کہ آج آپ کو نہیں مل رہے. اور دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی ایسی اپرچونیٹی جو کہ آپ نہ لے سکے ہو, لیکن آپ کو لگا کہ اگر آپ باہر چلے جاتے تو بینگ اے کرسچن آپ کو اس کے بینیفٹس زیادہ ملتے. اس میں تھوڑا سا ہم ہسٹری بھی ٹچ کریں گے, اور تھوڑا سا آپ کے فیوچر پلانس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے گا. تو اس کے اوپر ہم آپ سے واپس سے ایک اور سیشن میں بات کریں گے. آج تک کے لیے آئی تھنک کافی سیشن لمبا ہو گیا ہے, تو اللہ حافظ.